पंचोली स्टूडियो में पंचोली आर्ट पिक्चर की खानदान मैंने बनाई थी. जब पाकिस्तान बना तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि भाई पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मुसलमान होगा. तो मैंने कहा मैं तो जाऊंगा पाकिस्तान. पाकिस्तान की फिल्मी सनत की तारीफ एक नाम के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती और वो नाम है फिल्मसाज, हिदायतकार, तदवीनकार और शानूर स्टूडियोज के मालिक सैयद शौकत हुसैन रिजवी का. 40 के अशरे में जब बम्बई की फिल्म नगरी में कारदार, शांताराम और महबूब जैसे तख्लीकी उपज के हामिल हिदायतकारों का शोरा था, तो ऐसे में हिदायतकार शौकत हुसैन रिजवी ने मुआशरती मौज़ूआत पर जुगनू, ख़ानदान और जीनत जैसी फिल्में बनाकर फिल्मी सनत को चौंका दिया था. ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत कामयाब हुई थीं और नामवर गुलकारा नूरजहां को शौकत हुसैन रिजवी ने ही पहली मर्तबा हीरोइन की हैसियत से मुतारिफ करवाया था. सुर्ख सफ़ेद, दराज़-क़द, वजी और अदबी ज़ौक़ की हामिल फ़नकार शख्सियत शौकत हुसैन रिजवी ने पाकिस्तान आने के बाद यहाँ की फिल्मी सनत की तामीर में बुनियादी किरदार अदा किया. लाहौर में उनका शानूर स्टूडियोज़ यहाँ के अव्वलीन स्टूडियोज़ में से एक है. इसी स्टूडियोज़ में कायम उनकी रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात हुई तो बहुत से बीते मौसमों की बात चली और जब सरकारी सतह पर अदम ताउन के बाइस पाकिस्तान की फिल्मी सनत की बदहाली की बात हुई तो ये शिकवा भी बहुत नुमायां था कि उनकी तवील फिल्मी खिदमात को यकसर नज़रअंदाज करके पाकिस्तान में आज तक उन्हें किसी सरकारी या कौमी एजाज़ के काबिल नहीं समझा गया. सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने आज से लगभग 55 बरस कबल अपने तख्लीकी सफ़र का आगाज़ किया था. कहाँ से? उन्हीं से सुनिए. पहले मैं कलकत्ते में था एज एडिटर. तो कलकत्ते के बाद फिर मैं आया हूँ बॉम्बे. बॉम्बे में मैंने पिक्चरें बनाई और यहाँ मैं प्रोड्यूसर हुआ बॉम्बे में. तो गोया आपने तदवीनकार की हैसियत से फिल्मी सनत में उसने शुरू किया था. फिर वहीं पर मैंने कुछ थोड़ी सी डायरेक्शन भी की. पंचोली आर्ट पिक्चर के दलसुख एम पंचोली जो थे उन्हीं ने वहाँ पहुँचे कलकत्ते. उन्होंने कहा भाई मेरा ये गाना है और सिचुएशन उन्होंने बताई कि इसको आप पिक्चराइज कर दें. तो वहाँ मैंने उसको बैक पोजीशन का गाना था, सावन के नज़ारे हैं ला 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 ला. बड़े खुश हुए, बहुत उम्दा पिक्चराइज हुआ. बहरहाल वहाँ मैं कलकत्ते के बाद आ गया बॉम्बे. हिदायतकार की हैसियत से आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? पहली फिल्म मेरी यहाँ थी लाहौर में पंचोली स्टूडियो में पंचोली आर्ट पिक्चर की खानदान मैंने बनाई थी और मेरा ख्याल है सन 41 में मैंने बनाई थी, 42 में वो सेंसर हुई. और दलसुख एम पंचोली का प्रोडक्शन था ये और मैं एज ए डायरेक्टर था. उस खानदान पहली पिक्चर थी. तो इसमें कौन कौन अदाकार थे? इसमें नूरजहां थी, प्राण था, अजमल था, गुलाम मोहम्मद मरहूम थे. उसके बाद में मैं चला गया, वो भी चला गया बॉम्बे. तो वहाँ उनको 2-1 पिक्चर मिली एज ए विलन, उसमें वो इस्टेब्लिश हो गए. अच्छा, आपने कहा कि इस फिल्म में हीरोइन नूरजहां थी. क्या ये उनकी पहली फिल्म थी? वो पहली उर्दू फिल्म थी जो पंजाबी पिक्चर वगैरह में की थी. छोटे छोटे हमने इनको तो हीरोइन का चांस दिया था. अच्छा, फिर आप लाहौर से बम्बई चले गए? जी हाँ. खुद भी कुछ फिल्में बनाई? जी हाँ, मैंने अपनी जाति भी बनाई और दूसरों की भी बनाई, प्रोड्यूसरों की भी. वो यूँ समझे कि जुगनू हमारी अपनी जाति थी, दोस्त और जीनत. अच्छा, ये जुगनू तो अपने वक्त की बहुत ही एक मशहूर फिल्म थी. और जुगनू हमारी अपनी प्रोडक्शन थी, मेरी अपनी जाति. मतलब आप इसकी फिल्मसाज भी थे और हिदायतकार भी. जुगनू, जुगनू तुमने ये क्या किया? जुगनू तुमने ये सब क्या किया? जुगनू. सूरज बाबू आप आ गए. मेरी भी यही तमन्ना थी, मरने से पहले आखिरी बार आपको देख लूं. ऐसा मत करो, ऐसा मत करो. साहब, ये जुगनू तो बहुत अपने ज़माने की मशहूर फिल्म बहुत थी, मशहूर, बहुत मकबूल हुई थी. तो क्या ये दिलीप कुमार साहब इसी से बहुत उन्होंने शोहरत जी पाई? हाँ, इसी से बहुत शोहरत पाई. 2 पिक्चर इनकी पहले बनी थी, वो नहीं चली गया था, तो इस पिक्चर से उसका बड़ा नाम हुआ.
اور اس فلم کے گانے بھی بہت مشہور ہوئے تھے. اس کے بعد آپ پاکستان تشریف لے آئے. جی ہاں، میں پھر پاکستان حاضر ہوا. میں اس غرض سے پاکستان بھی آئے تھے کہ ابھی مجھے وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی بامبے میں. جب پاکستان بنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی پاکستان ہمارا ملک ہے، مسلمان ہوگا. تو میں نے کہا میں تو جاؤں گا پاکستان، میں یہاں انڈسٹری قائم کروں گا. یہاں آنے کے بعد میں نے اسٹوڈیو، خاصا اچھا اسٹوڈیو بنایا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں نے سوچا تھا کہ پروڈکشن بھی کروں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا بھی. تو کچھ ہمارے گھر کے حالات گڑبڑ تھے، اس لیے وہ زیادہ نہیں. بہرحال میں نے اسٹوڈیو تو مکمل کر دیا. آپ نے اپنی فنی سفر کا آغاز تدوین کار یعنی ایڈیٹر کی حیثیت سے کیا، پھر بعد میں آپ ہدایت کار اور فلم ساز بنی، اور پھر آپ نے خود اسٹوڈیو قائم کیا. گویا فلم کے تقریباً ہر شعبے سے ہی آپ واقف ہیں. تو یہ بتائیے کہ فلم بننے کے عمل میں تدوین کار کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ وہ ان کا یہ سلسلہ ہے کہ وہ باقاعدہ شارٹس اور ان چیزوں سے واقفیت ہے، تو ان کو آسانی ہوتی ہے شارٹ لینے میں ایٹ دی ٹائم آف ڈائریکشن. تدوین سے واسطہ یہ ہے کہ شارٹ ایک کے بعد دوسرے شارٹ جو لیں گے ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جرک نہیں آئے گا، اس میں گڑبڑ نہیں ہوگی. تدوین سے یہ فائدہ اس میں. آپ نے اداکاری بھی کی کچھ فلموں میں؟ ایک دو پکچر میں نے شوقیہ یوں کی تھی. جی صاحب، آپ تو میرا خیال ہے کہ ہیرو بن سکتے تھے کسی بھی ہاں، فلم مجھے کے. آفر کیا، شوق کی بات ہوتی ہے نا. تو آپ کو اس کا ایڈیٹنگ کا ہی شوق کیسے ہوا؟ مجھے یہ تشویش تھی کہ یہ فلم چلتی ہاتھ پاؤں کیسے ہلتے ہیں، کہ بھائی یہ موومنٹ کیسے آتی ہے. میں اس کی تہم میں چلا گیا کہ کیسے آتی ہے. پھر پتہ چلا کہ یہ اصل چیز یہ ہے، موومنٹ اسے کہتے ہیں. اور فلم جو ہے وہ مووی فلم کہلاتی ہے اسی لیے اس میں موومنٹ ہونا چاہیے. اسٹیڈی تصویر لے لیں تو وہ تو کوئی مزہ نہیں دیتی ہے نا. رضوی صاحب، آپ کو ماشاءاللہ سے فلمی صنعت سے وابستہ ہوئے 50 برس گزر گئے، اور آپ کا اتنا بڑا آپ نے یہاں پر ایک ادارہ قائم کیا شانور اسٹوڈیو کے نام سے. تو آپ نے کبھی یہ سوچا کہ پاکستان میں کسی تربیتی ادارے کی بہت شدید ضرورت ہے جہاں پہ فلم کے شعبے سے وابستہ افراد کو تربیت دی جا جائے؟ بالکل چاہیے، مگر نقال خانے میں طوطی کی آواز تو نہیں ہوتی. ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو گورنمنٹ جب تک کوئی مدد نہ کرے یہ نہیں کام ہو سکتا. پاکستان آنے کے بعد پہلی فلم آپ نے کون سی بنائی؟ پاکستان آنے کے بعد میں نے جو پکچر بنائی وہ اتنی اچھی نہیں تھی. یہاں وہ فیسیلیٹیز اور وہ چیز تھی نہیں جس کا بھی میں عادی تھا. بہرحال بنا دی تھی. ہوں لائن میں ابھی تک. ہماری ہر پکچر کے گانے بہت مشہور ہیں، اور تقریباً سب گانے موسٹلی نور جہاں کے ہوا کرتے تھے. جی صاحب، یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں پڑھا لکھا طبقہ کبھی فلم کی طرف راغب نہیں ہوا؟ فلم کا سلسلہ بدنام بہت ہے، جو آپ فرما رہے ہیں بہت صحیح ہے، کیونکہ فلم لائن بدنام بہت ہے. حالانکہ فلم لائن میں اتنا کرپشن ہے ہی نہیں جتنا کہ لوگوں نے کر دیا ہے. آپ کا تعلق سید گھرانے سے ہے، تو آپ جب اس طرف آپ نے آنا چاہا تو کیا آپ کو گھر والوں کی طرف سے کسی رکاوٹ کا سامنا ہوا؟ نہیں، میں تو بھاگ آیا تھا. ہمارے خاندان میں کوئی فلم کا آدمی نہیں، کوئی نہیں تھا، میں ہوں ایک. تو آپ کے گھر والوں کا رویہ کیا تھا؟ بہت خراب تھا. شروع اس کو ہم لوگ کو کہتے تھے نوٹنکی والا ہے. آپ کی فلموں کی موسیقی بہت مقبول ہوتی تھی لوگوں میں، تو یہ بتائیے کہ آپ کو خود کون سا گانا بہت پسند ہے اپنی فلموں کا، یا یہ کہ اکثر تنہائی میں آپ کیا گنگناتے ہیں؟ زینت میں قوالی تھی، وہ بہت پسند تھی مجھے. آہیں نہ بھری شکوے نہ کیے، کچھ بھی نہ زباں سے کام لیا، اس پر بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا. ہم دل کو پکڑ کر بیٹھ گئے، ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا. اس کے آگے ایک شعر ہے کہ روکے سے بھلا کیا دل رکتا، دنیا کو تڑپ کر تڑپ آتا، سچ پوچھئے وہ تو خیر ہوئی، محفل میں تماشا بن جاتا. کچھ آپ ادائیں روک گئے، کچھ ضبط سے ہم نے کام لیا. تخلیق کے لیے اب ماحول سازگار نہیں رہا، کیا آپ بھی ایسا ہی سوچتے ہیں؟ ہاں، مشکل ہے، وہ بات صحیح ہے کہ یوں کہ اب وہ زمانہ چونکہ بدل گیا ہے. پہلے یہ بات تھی یہاں کے اس فلم لائن میں
کہ آرٹسٹ وغیرہ بڑی عزت کرتے تھے ڈائریکٹر کی. اب کوئی عزت نہیں. تو کیا اب آپ فلمی صنعت کے ماحول سے دل برداشتہ ہو چکے ہیں یا آپ نئے آنے والوں کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں دل برداشتہ تو نہیں ہوا، چونکہ میں بیماری میری ہے وہ مجھے چلنے نہیں دیتی آگے، تو وہ میرے راستے میں حائل ہوتی ہے. تو اس لیے اگر ٹھیک ٹھاک ہو گیا تو شاید پھر پکچر ایک بناؤں گا. آپ کا ماشاءاللہ سے ادبی ذوق بھی بہت عمدہ ہے. آپ کو کوئی شعر یاد ہوں، کوئی مصرے یاد ہوں؟ شعر تو مجھے ایک زمانے میں بہت یاد تھے، قریب 3,500 اشعار یاد تھے. اب میں شوگر کا مریض ہوں بہت زبردست، جب سے میرے حافظے میں بڑی کمی آ گئی. بہرحال اکثر شب تنہائی میں کچھ دیر پہلے نیند سے آتے ہیں یاد اب تک مجھے بیتے ہوئے دن عیش کے، بنتے ہیں شمع زندگی اور ڈالتے ہیں روشنی میرے دل سچاک پر. آ دیکھ شیشے میں میرے ان حسرتوں کا خون ہے جو دل میں رہ کر مر گئی، ناشاد مجھ کو کرے.